أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع یہ پاکستان ہے۔ کل 14 اگست ہے، 2 دن بعد، تو اس حوالے سے دو پہلو ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے، یہ پاکستان ہے۔ ایک تو اس کو نارمل انداز میں بولے تو لگتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ ملک ہے، لیکن ہم یہ جملہ تب بولتے ہیں جب کچھ اچھا کام نہیں ہو رہا ہوتا، 2 نمبری ہو رہی ہو یا 2 نمبری کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں ایسا فراڈ ہوتا ہے۔ یعنی اشارہ دوسرے لفظوں میں اشارہ اس طرف ہے کہ پاکستان فراڈستان ہے، یہ دھوکستان ہے، یہ جھوٹستان ہے۔ جب اس طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، اصل میں ہمارا اشارہ اس طرف ہے کہ یہاں فراڈ بہت ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں نحوست ہی نحوست ہے۔ اصل میں یہ اشارہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری تصویر یہ ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ پاکستان یہ عظیم نعمت ہے، یہ پاکستان ہے۔ اگر نارمل بولیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عظیم نعمت ہے۔ اگر لہجے میں تبدیلی آئے کہ لفظ وہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہم لیتے ہیں جو میں نے بتا دیا ہے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم غور سے سنیے گا، اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ پوری کی پوری آیت پاکستان کے لیے نازل ہوئی ہے اور اہل پاکستان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت کا اتنا مفہوم جو ہے نا، آپ 1947 سے پہلے کی طرف تصور کیجئے اور ترجمہ سنیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یاد کرو تم اس وقت کو جب تم بڑے تھوڑے تھے، بڑے کمزور تھے، زمین میں تمہیں بڑا کمزور سمجھا جاتا تھا، تمہارے اوپر انگریز مسلط تھا، ہندو مسلط تھے، سکھ مسلط تھے۔ مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے تھے کوئی ہمیں قتل نہ کر دے، کوئی ہمیں ہماری عبادت کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائے۔ 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ ہر وقت خدشہ رہتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، تمہیں کوئی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فآواکم وأیدکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی، اللہ نے تمہیں نیا ملک دیا، اللہ نے تمہیں پاکستان دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی مدد بھی کی تمہارے ساتھ۔ جب پاکستان بنا تھا کیا تھا اس کے پاس؟
یعنی وہ اثاثے جو دونوں ملکوں کے تھے وہ بھی پورے نہیں ملے. آپ کو پتہ ہے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے کہ ہندوستان نے جو وعدہ کیا تھا وہ رقم جو تقسیم کی گئی تھی وہ بھی نہیں تھی پوری. آج تک بھارت ہمارا مقروض ہے, مکر گیا, اثاثے بھی پورے نہیں دیے. فوج کے پاس کیا تھا, میں نے ایک تحریر سنی یا پڑھی تھی کہ وہ بزرگ بتاتے کہ جب پاکستان بنا تو جو سرکاری ادارے تھے, جو کاغذات ہوتے تھے, ان کو پنیں لگانے کے لیے بھی نہیں موجود ہوتی تھی. ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر, آفس نہیں ہوتے تھے, بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی, درختوں کے نیچے بیٹھ کر کانٹوں کے ساتھ ان ورقوں کو ہم جو ہے وہ اٹیچ کرتے تھے, پن اپ کرتے تھے. یعنی یہ حالات تھے. فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اللہ نے مدد کی, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اب یہ پوری دنیا میں نام ہے کہ ایٹمی پاکستان ہے, ایٹمی قوت ہے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, بے شمار رزق کے اور روزی کے اور ذرائع آپ کو مہیا کیے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکریہ ادا کرو. ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے کہ نہیں کہ یہ ساری کی ساری آیت اہل پاکستان کے لیے ہے. تو جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ ہم جب یہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے, یہ پہلے بھی اپنے دوستوں سے میں نے بات کی ہے, اس دن سے میرے یہ ذہن میں تھا کہ میں اس حوالے سے کچھ اپنے اندر کا ابال نکالوں. ہمارے دفتر میں یہ عید سے پہلے ایک صاحب آئے, بزرگ تھے. ہمارا اجتماعی قربانی کا پروگرام ہوتا ہے, عید سے ایک دن پہلے آئے. انہوں نے وہ حصہ ڈالا تو ساتھ ہی کہتے جی مجھے پہلے دن چاہیے, جبکہ ان کا 50ویں نمبر سے بھی اوپر شاید نمبر تھا گائے کا, جو پہلے دن ممکن نہیں تھا کہ اس کو حصہ مل جائے. تو میں نے کہا جی پہلے دن ممکن نہیں, آپ بہت لیٹ ہیں, کل تو عید ہے. تو فوراً اس نے جملہ بولا, اگر یہیں کوئی آپ کا جاننے والا آ جائے, اپنا آ جائے, دوست آ جائے, تو فوراً آپ نے یہ چینج کر دینا ہے, اس کو کہنا آپ آ جائیں, یہ پاکستان ہے. میں نے کہا جی یہ قربانی کا ہم کام کر رہے ہیں, یہ ایک سنت, دو پیغمبروں کی سنت ہے, اور آپ برا بھلا جو کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہہ رہے ہیں, اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ یہ پاکستان ہے. یعنی یہ اس دن سے میں بڑا وہ سوچتا رہا کہ یہ بات سنت کی ہو رہی ہے, ایک ہم نے ایک سنت ادا کرنی ہے. تو ایک ذہن بنا ہے ہر ایک کا. یہاں ایک روڈ, جڑا والا روڈ کے اوپر ایک دن میں وہاں سے گزرا, تو یہ آموں کا موسم ابھی تھوڑا سا ہے, تو موسم بھی بڑا اچھا تھا, کہیں جانا تھا تو وہ نا خریدنے کے لیے میں نے وہ ایک ریڈی والے کے پاس گیا. اس نے بڑے خوبصورت آگے کر کے وہ آم لگائے, بڑے بڑے اور بڑے اچھے, اوپر ریٹ لکھا پتہ نہیں کتنا بھی تھا, جو جتنا تھا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو وہ اس طرف وہ لگائے ہوئے ہیں, اور آگے جو درمیان میں چیز رکھی ہے وہ کوئی اور رکھی ہے, یعنی اس کے اندر وہ سارے ہی ملے جلے ہیں. میں نے کہا جو ریٹ لگایا ہے آپ نے, جو سامنے لگایا نا اس کے ساتھ ہی ریٹ لگایا ہے, جو دکھا کر آپ لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ جو آم لگے ان کا ریٹ یہ 120, 140, 200 ہے, لہذا انہی میں سے مجھے آپ تول کر دیں. انہوں نے کہا جی نہیں اس میں سے نہیں ہم دے سکتے, ادھر سے لینے تو لیں. میں نے کہا نہیں بھئی آپ نہیں دیتے تو آپ نے جو لگایا وہ غلط ہے. پھر کہتے جی آپ نے لینے تو لینے تو جائیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چلتا ہوں. میں دوسری کے پاس گیا, وہیں بھی یہی ماجرا, وہ 5-6 ریڑیاں وہاں پہ, میں سب کے پاس گیا, سب نے آم نہیں دیے. انہوں نے کہا جو سامنے لگے وہ نہیں دینے. میں نے کہا بھائی آپ نے جو ریٹ لگایا ہے وہ انہی کا لگا کے لوگوں کو اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو بعد میں جب ہم اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں, یہ پاکستان ہے. کام ہمارے الٹ ہیں, یعنی ہر طرف دھوکہ دینے کے, نچلے طبقے سے لے کر اوپر تک خرابیاں ہمارے اندر ہیں. ڈاکٹر صفدر محمود ہیں, یعنی یہ چھوٹے لیول کی 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں. ڈاکٹر صفدر محمود ہیں, بڑے اچھے پرانے صحافی منجے ہوئے. انہوں نے ایک کالم لکھا تھا, اس میں وہ کہتے یو کے میں ایک ڈاکٹر تھے, وہ بڑا متاثر ہوئے اسلام سے, اور جو جن سے متاثر ہوئے وہ پاکستانی تھے, اس لیے وہاں وہ مسلمان ہو گئے, تو ان کے پاس پیسہ بھی دولت بھی سارا کچھ تھا. تو وہاں انہوں نے کہا جی پرانی بات ہے 70 کے قریب کی, انہوں نے کہا جی یہاں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو جنہوں نے مجھے مسلمان کیا ہے تو میں پاکستان ہی چلتا ہوں. وہ اپنی اہلیہ کو لے کر پاکستان آ گئے.
اسلام آباد میں رہائش کر لی انہوں نے. تو وہ پاکستان میں رہائش پذیر اس لیے ہوئے، یعنی کہ چاہیے تو عمومی طور پہ یہ سوچ آتی کہ سعودی عرب جانا چاہیے تھا. سعودیہ میں اس لیے نہیں جاتے، وہ سمجھتے یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ملک ہے، یہاں ہر طرح کے قانون بھی ہیں اور یہاں متاثر بھی کیا ہے، حفاظت بھی ہے. وہاں ایک خاص طرز کے لوگ ہیں، اس لیے وہاں کچھ لوگ باہر سے اوائڈ کرتے ہیں. بہرحال وہ وہاں آ گئے تو وہاں وہ 10 کروڑ تاوان میں اغوا ہو گئے. یعنی اس لیے کہ وہ ادھر آئے، اب کسی نے اغوا کر لیا، پتہ چل گیا یہ باہر سے آئے ہیں، فیملی باہر سے آئی ہے، اغوا کر لیا. انہوں نے آگے لکھا ہے کہ وہ کیا تاثر لے کر آئے ہیں. یہ جب واقعہ دوسرے ملکوں میں چھپے گا کہ ایک ایسا خاندان جو باہر سے مسلمان ہو کے پاکستان آیا، وطن چھوڑ دیا ہے، وہ کس لیے آیا ہے کہ یہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے گا. اور وہاں اس کے حالات یہ ہے کہ تاوان میں اس کو جو اغوا کر لیا گیا، جب انہوں نے کالم لکھا تب اس کے اندر وہ آگے نتیجہ تو نہیں لکھا، ظاہر بات ہے یہ قتل ہو گیا ہوگا، جو تاوان دینا پڑا ہوگا. یہ حالات، یہ ہے پاکستان. جو لہجہ بدل کے ہم کہتے ہیں نا، یہ پاکستان ہے. تو اس میں ہر طرح کے آپ کو روز نظر آتے ہیں. جو 3-4 دن پہلے واقعہ محمود آباد میں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کیا، بچوں کو ذبح کیا، خود پھانسی لگ گیا، اس لیے حالات سے تنگ آئے. یہ سارا کچھ اس وطن میں ہو رہا ہے. اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو اس وطن میں ہوتی ہیں. لیکن وہ جو اتنی باتیں ہر جگہ پہ، یہ 22 کروڑ کی عوام ہے، تو اس میں ضرور 1,00,000 2,00,000 اسی طرح کی کالی بیڑے ہوں گی جس نے پورا ماحول خراب کر دیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میڈیا نے یہ سمجھا دیا ہمیں کہ پورا پاکستان ہی ایسے ہے، پورا پاکستان ہی ایسے ہے. اب یہاں مثال سمجھیں، کسی آدمی نے، حالات بھی اس کے ٹھیک نہیں ہیں، اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر دن رات محنت کر کے روپیہ جوڑ کے اپنا گھر بنایا، 2 مرلے کا، 1.5 مرلے کا، 3 مرلے کا گھر بنایا، بڑی محنت سے، جا فشانے سے اپنا پیٹ کاٹ کے. اب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ اپنے باپ سے کہیں کہ یہ کیسا گھر ہے، وہ فلاں گھر تو اتنا خوبصورت ہے، وہ فلاں گھر تو اتنا خوبصورت، یہ کیسا گھر ہے، میں نہیں اس گھر میں رہتا. اپنے گھر کی برائیاں شروع کر دے، وہ باپ چھوڑے گا اس کو؟ اس کی قدر و قیمت کس کو ہے؟ جس نے 1 روپیہ جوڑ کے اس گھر کو بنایا ہے. اس کی ایک اینٹ سے باپ کو محبت ہوگی، کیونکہ اس نے محنت سے اپنی کمائی کی ہے اور وہ گھر بنایا ہے، چاہے بہت چھوٹا ہے، چاہے اس کے اندر پوری سہولیات نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی بات گوارا نہیں کریں گے، ان کے دل پہ وہ بات لگے گی. یعنی اس طرح کی باتیں سن کر، واقعات سن کر جو میڈیا ہمیں سناتا ہے، اس کو کوئی پازیٹیو بات نظر نہیں آتی. وہ بناتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کا ہر وقت وہ پر تول رہے ہیں، اس ملک میں نہیں رہنا، میں نے فلاں ملک میں جانا ہے، میں نے فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے. یہ تو پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے. ہر وقت ہم اپنے ہی گھر کی، جس کو بدخویاں کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے ہیں. ہمارا ایک مائنڈ بن چکا ہے یہ اچھا ملک نہیں ہے، اور ہماری نوجوان نسل کا یہ ایک ذہن بن چکا ہے یہ ملک اچھا نہیں ہے. اس لیے ہر وقت پر تولتے ہیں، کسی طرح میں باہر چلا جاؤں، کسی طرح فلاں. اپنے وطن سے محبت، کیونکہ ہمارا کچھ لگا نہیں. آج بھی جب کوئی تقریب ہوتی ہے، وہ والدین جن کا کچھ خرچ ہوا ہے اس ملک کے لیے، جن والدین کے بچے سرحدوں پہ شہید ہوئے ہیں، جن کے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، آج بھی کسی تقریب میں یا کسی ریڈیو پہ، موبائل پہ، ٹی وی پہ ترانہ چل جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اس ملک کی قدر و قیمت کتنی ہے. ہمارا تو لگا ہی کچھ نہیں ہے. جب لگا ہو، محنت ہو، ہمارے آباء و اجداد کا کیا کچھ لگا ہے، انہوں نے خون دیا ہے، لاکھوں قربانیاں ہیں. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، یہ یاد رکھیں، یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس میں لاکھوں بزرگوں کی، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی قربانیاں موجود ہیں. اور قربانی تو اللہ ایک بھی ضائع نہیں کرتا. لاکھوں قربانیاں ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ ملک ضائع نہیں ہو سکتا، یہ قائم دائم رہے گا. ہماری ذہنیت بدلنی چاہیے
کہ یہ پاکستان ہے. اب میں دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یعنی اس کی ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے. ہم تو اس کے جھنڈے کی قدر نہیں کرتے. یعنی جھنڈا کس کو کہتے ہیں؟ علم کو. علم کیا مطلب ہے؟ علامت سے, ایک نشانی کو کہتے ہیں. علم کا مطلب نشانی ہے. جھنڈا, جھنڈے کا مطلب نشانی. یہ فلاں کسی جگہ یہ جھنڈا لگا ہو تو مطلب کیا ہے, نشانی کیا ہے؟ یہ ملک پاکستان کا جھنڈا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ میں ہوتے ہیں تو اگر ایک سپہ سالار شہید ہو جاتا تو وہ جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیتا تھا. اگر وہ جھنڈا نیچے گر جائے گا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ ہم شکست کھا چکے ہیں. اس لیے وہ کتنی ہی ایسے واقعات ہیں کہ اگر بازو کٹ گیا تو یہاں وہ پھنسا لیتے تھے بازو کے اندر اور وہ گرنے نہیں دیتے آخری دم تک, کوئی دوسرا جب تک سنبھال نہ لے. اور 14 اگست میں ہماری جھنڈیاں پاؤں تلے روند رہے ہیں. یہ اخلاقی فرض تو ہے نا, اگرچہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے ملک کے لیے ایک علامت تو ہے نا. قوم کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی بات بھی میں نے بتا رہی ہے. ایک قوم کی نشانی ہوتی ہے, ایک ملک کی نشانی ہے. اس کے ساتھ ہمارا بہیو کیسا ہے, رویہ کیسا ہے. تو دوسری تصویر کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی پچھلے دنوں ویڈیو وائرل ہوئی ہے. وہ بچہ جو اسکول سے آ رہا ہے, اس کے پاس سائیکل ہے. ایک طرف وہ بندہ جو یہ کہتا ہے یہ پاکستان ہے, یعنی ایک طرف سے ڈکیٹ آ رہا ہے, وہ ڈکیتی کر کے آ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ. اس نے دیکھا, اس نے سائیکل آگے پھینکی. چھوٹا سا بچہ ہے, دیکھا, کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا, ویڈیو وائرل ہوئی ہے. وہ ایک چھوٹے سے بچے نے وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام, جس کی سوچ اچانک چند سیکنڈ کے اندر اتنا کمال کا فیصلہ کیا, اور اس کی وہ موٹر سائیکل جس کے چھینی سی وہ بچ گئی. نہیں, چھوٹا سا کام ہے, لیکن میڈیا نے اس انداز, پرائیویٹ میڈیا نے, سوشل میڈیا نے تو اس کو پھیلایا. جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے ملک کا, اس کی توجہ بھی گئی ہے تو مائنر سی گئی ہے. اور اگر کوئی ایک کتا بھی انڈیا کے کسی اداکار کا مر جائے تو بریکنگ نیوز چلنے لگ جاتی ہے ہمارے ملک کے میڈیا پر, اور ہم ان کے خلاف ہیں ویسے. یعنی یہ تو حالات ہیں ہمارے میڈیا کے. سندھ کی میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان ہے, انتہائی غریب نوجوان ہے, اور وہ رہتا ہے ایک برج کے قریب, پتہ نہیں سکھر کا یہ کون سی جگہ پہ ہے. وہ 40 سے زائد لوگوں کی اس نے جانیں بچائی ہیں, اور جو گہرے پانیوں میں چھلانگ لگا لیتے ہیں. اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے, اور کسی سے کبھی اس نے پیسہ نہیں لیا ہے, کسی سے اس نے پیسہ نہیں لیا. اور ایسا بہادر جوان ہے جو تیز پانی آبشاروں کے اندر, اور جو پانی جو ہوتا ہے جھال کا پانی, اس میں سے بھی تیز پانی کے اندر بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے, اور بے شمار لاشوں کو اس نے نکال دیا ہے, اور کسی سے کوئی فائدہ نہیں لیتا, کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا, مزدوری نہیں لیتا. ایسا کبھی کسی نے دکھایا ہے میڈیا نے؟ یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان عظیم نعمت ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں دکھایا. وہ پاکستانی ایک رائڈر ہے, اور وہ ڈیلیوری بوائے ہے, جو کہ کھانا اپنے فرنچائز سے لیتا ہے, لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہے. دبئی کے ایک اشارے پہ کھڑا ہے, وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی. اور اس نے دیکھا کہ بالکل روڈ کے درمیان سیمنٹ کے 2 بڑے بلاک پڑے ہیں. اس نے موٹر سائیکل وہیں پہ روکی. حالانکہ آپ کو پتا ہے ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ 15 منٹ 10 منٹ کے اندر آپ نے جہاں پہ آرڈر ہے پہنچانا ہے. لیٹ ہو جائے ان کو جرمانہ ہوتا ہے, بعض دفعہ پیسے ہی ادا نہیں ہوتے. اس نے بائک روکی اور جا کے 2 بلاک اس نے وہ اٹھائے, سائڈ پہ رکھے, فوراً اپنی مدد اپنے تحت اس نے وہ رکھے اور بھاگ گیا, یعنی اپنی کام پہ چلا گیا. وہ کوئی گاڑی میں بیٹھا ویڈیو بنا رہا تھا, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. حالانکہ یہ اصول اسلام کا ہے کہ آپ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹائیں گے, یہ صدقہ ہے آپ کے لیے. اور ایک بندے نے صرف ایک ٹانی اٹھائی تھی, اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. اور اس کا اصول یہ دیکھیں, جو میں نے حدیث اس سے پچھلے جمعے بیان کی تھی کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے, اللہ کا میڈیا جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, فرشتوں میں, انسانوں میں. ہوا کیا, وہ ویڈیو وائرل ہوئی. وہ ولی عہد حمدان جو تھا اس تک وہ ویڈیو گئی. اس نے ویڈیو دیکھی, اپنے پیج پہ, ٹویٹر پیج پہ, آئی ڈی پہ اس نے شیئر کی, اور ساتھ اس نے لکھا اس بندے کا ایڈریس رابطہ کروا دیں. رابطہ ہوا, پھر اس نے لگایا کہ میرا رابطہ ہو چکا ہے, اور اس نے اس کو فون کر کے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ملک سے باہر ہوں, جیسے ہی آؤں گا آپ سے ملوں گا. اور پھر اس سے کی ملاقات ہوئی اس سے, اور اس نے اس کو شاباش دی کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے. یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, اور پاکستانی ہے یہ, اور جس کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے.
ایک وہاں پہ صفائی کرنے والے یعنی 2 نوجوان ہیں جو سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں. ایک آدمی کو 15 کلو سونا ملا, 15 کلو سونا. جو صفائی کرتے ہیں آپ ان کی مالی حیثیت دیکھیں کیسی ہوگی, کتنا وہ تو اس کی تو نسلیں تر جانی تھی. یعنی 1 ارب ہو, کسی کے پاس 1 ارب ہو نا تو 90 سال اس کی عمر ہو تو روزانہ کا 30,000 وہ اپنی ذات میں خرچ کر جائے. روزانہ کا 30,000, مہینے کا نہیں, تو اس کا 1 ارب روپیہ ختم نہیں ہوگا. 90 سال زندگی ہو اس کی. وہ 15 کلو سونا تھا, اس کی زندگی تر سکتی تھی. اس نے جس کا ہے تھا اس تک پہنچا دیا. یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گی لیکن ہمارے میڈیا پہ نہیں ملے گی. یہ پاکستان ہے, یہ امانت دار لوگ ہیں, آج بھی موجود ہیں. ایک بندے کو $21,000 ملے جو صفائی کرنے والا تھا, اس نے وہ لوگوں تک پہنچائے اور وہ وہاں کے سوشل میڈیا پہ بات یہ پھیلی. یہ پاکستان ہے. ہم اپنے ملک سے کیوں نہیں محبت کرتے, اپنے پاکستانیوں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیکھ کر یہ حاصل کیا تھا. ڈاکٹر صفدر محمود لکھتے ہیں اسی کالم کے پہلے حصے میں, وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دفعہ روس کے سفیر نے اسلام آباد میں بلایا اور اس نے تقریب میں ایک بڑا شاندار واقعہ سنایا اور بڑا ہی کمال کا واقعہ. کہتے ہیں یہ پرانی بات تھی تو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ, اس وقت موٹر وے نہیں بنا تھا, اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا GT روڈ پہ. گجرات کے قریب میری گاڑی خراب ہوگی, وہ روسی ساخت کی گاڑی تھی, وہ مہنگی گاڑی جس طرح کے سفیروں کے پاس ہوتی ہے. ڈرائیور نے بڑی کوشش کی, میں اسی طرح پریشان ادھر گھوم رہا ہوں. دور سے ایک عام سا بندہ, وہ جو مستری ہے, مکینک ہے, وہ اس میں تھوڑا سا سامان جھولے میں ڈالا ہوا ہے, وہ آ رہا ہے ہماری طرف. اس نے دیکھ لیا کہیں سے, اتنا ترس کھایا, اس نے آ کر وہ بونٹ کھولا اور 2 منٹ کے اندر وہ چیز دیکھی اور اس نے کہا یہ سٹارٹ کرنے سٹارٹ ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا. میرے ذہن میں تھا کہ یہ روسی ساخت کی گاڑی ہے, یہ کیسے ٹھیک, عام سا بندہ ہے, اس کو کیا پتا ہے یہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے. کہتے وہ گاڑی ٹھیک ہو گئی اور کچھ چند منٹ لگے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں خوش ہو کر اس کو انعام دینے لگا. اس نے کہا بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں, مجھے انعام کی ضرورت نہیں, آپ جائیں. کہتا میں نے ایسے کیسے ہی کتنے ہی واقعات دیکھے ہیں. آپ جیسی قوم چند سالوں میں پوری دنیا میں راج کرے گی, لیکن ہمارے حکمران ایسے تھے, راج نہیں کر سکے. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں ایسے. یہ پاکستان ہے. ایسے لوگ, وہ لوگ جو پاکستان کا نام روشن کر دیں. یعنی اس طرح کے میں ہزاروں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں. آپ ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا خیراتی ادارہ ایمبولنس کا وہ عیدی کا ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ کتنی خیرات کرنے والے ہیں. سب سے بڑا ادارہ وہ عیدی کا ہے. وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے جو پرائیویٹ ہے, کسی حکومت کا نہیں ہے, وہ پرائیویٹ ہے. اور پرائیویٹ طور پر یعنی ہر ملک میں یہ سسٹم نہیں, پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جس سے 15 لاکھ کے قریب طلباء دینی مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہ لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پہ پڑھتے ہیں جو لوگوں نے خرچ کیا ہے, حکومت کا نہیں ہے. وہ اپنی مدد آپ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں, خرچ کرنے والے ہیں. اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ آپ جہاد کے لیے تیار رہیں. اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے جس نے ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں اور پوری دنیا میں اپنا نام کمایا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے الحمدللہ بڑا پیار کرتے تھے, کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. اور وہ عظیم انسان کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پلانٹ ہے, پلانٹ بھی نہیں تھا, یعنی ایٹمی پلانٹ بھی نہیں تھا جس کے اوپر سارا کچھ بننا ہے. انہوں نے پلانٹ بھی بنایا اور ایٹمی ہتھیار بھی بنائے اور کم مدت میں بنائے. یہ پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ گاڈ گفٹڈ تھا, اللہ کی طرف سے خاص عنایت تھی جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی تھی, چھین لی. اور وہ حیران کن واقعات سناتے ہیں اور اتنی محبت ہے کہ لاکھوں, اس وقت کے لاکھوں, وہ پوری دنیا میں جہاں مرضی کہتے میں گھوم سکتا تھا اور مجھے اجازت تھی, مجھے ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی. پوری دنیا میں جاتا تھا جہاں مرضی بغیر ویزے کے, پروٹوکول کے ساتھ. اور جب یہاں آیا تو مجھے پہلے 4,000 تنخواہ ملی تھی. اور کتنے سال میں, پہلے تو ملی ہی نہیں. اور وہ کہتے جب میں نے یہ ریٹائر ہو گیا تو سعودی عرب, دبئی جیسے ملکوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ جس مرضی پلازے پہ, جس مرضی برج پہ ہاتھ رکھیں یہ آپ کو لے دیتے, آپ ہمارے ملک میں آ جائیں. تو میں اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتا.
یہ آپ کے پاس ہے. کتنے ہمارے علماء ہیں, عبد المنان وزیر آبادی, داود غزنوی, مولانا محمد گوندلوی, جن سے عرب شیوخ بھی تعلیم حاصل کرتے رہے, اور سند ہے ان کی حدیث کی. یہاں پہ کتنی خدمات ہیں دین کے لیے. یہ وہ ملک ہے کہ پوری دنیا میں 7200 میٹر سے اوپر 143 چوٹیاں ہیں پوری دنیا میں پہاڑوں کی. 7200 سے اوپر, 100 سے اوپر ہیں, غالباً 109 ہیں. 109 چوٹیاں ہیں جو 7200 میٹر سے اونچائی پر ہیں. اور پتہ ہے پاکستان میں کتنی ہیں؟ پاکستان میں, اکیلے پاکستان میں 43 چوٹیاں ہیں, اور جن میں ایک K2 بھی ہے جو دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے. اور دنیا میں اتنا بڑی پہاڑی نظام کہیں نہیں ہے. دنیا میں ایسا کراکرم روڈ نہیں جو اتنی اونچائی پہ ہو. دنیا میں اتنا بڑا جو ہے زرعی اور نہری نظام نہیں جو پاکستان کے پاس ہے. دنیا میں اتنا بڑا جو لوگوں کے اندر جذبہ ہے کسی ملک میں نہیں ہے. جو جذبہ, کوئی سیلاب آ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, قومی سانحہ ہو جائے, یہ پوری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے زلزلے میں 2005 کے زلزلے میں دیکھا ہے, لوگوں نے اپنے گھر کے بستر, اپنے جو استعمال کی ساری چیزیں دے دی تھی. کتنی ایسی کہانیاں ہیں. آج بھی وہ جذبہ موجود ہے, اور آج بھی یہ سارا کچھ لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. ایم عالم وہ پاکستان کا تحفہ تھا. شخصیات کو دیکھ لیں آپ, نعمتوں کو دیکھ لیں, موسموں کو دیکھ لیں آپ, اس کے اندر معدنیات کو دیکھ لیں آپ, اس کی جو تمام نعمتیں ہیں وہ دیکھ لیں. افواج پاکستان کو دیکھ لیں. یہ چھٹی بڑی فوج ہے جو پاکستان کے پاس ہے. چوتھی بڑی یہ قوم ہے جو دنیا کی ذہین ترین قوم ہے, جس میں عرفہ کریم جیسی بچیاں اور بچے موجود ہیں. یہ چوتھی بڑی ذہین قوم ہے, لیکن یہ پاکستان ہے, یہ کوئی نہیں دکھاتا. ہم اس سے محبت نہیں کرتے, ہمیں خود نفرت, رہتے بھی ادھر ہی ہیں, لیکن نفرت بھی کرتے ہیں, اور اس نفرت سے اس کو دیکھتے ہیں جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے پیغام دے سکتے ہیں, صرف 2 پیغام ہیں. وہ یہ کہ ہم نے بہت سارے نعرے سنے ہیں, پاکستان, نیا پاکستان, اچھا پاکستان, اور جیوے جیوے پاکستان, پتہ نہیں کیا کچھ سنا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, آپ صرف 2 مرلے کا, 5 مرلے کا, 10 مرلے کا کینال کا جس میں آپ رہتے ہیں, اتنے پاکستان کو نیا بنا دیں. اتنے پاکستان کو تو بنا سکتے ہیں نا. ہم پورے پاکستان کو نہیں بنا سکتے, اتنے پاکستان کو نیا بنائے صرف 2 کاموں سے. ایک, جھوٹ نہیں بولنا, ایک ظلم نہیں کرنا. ہم اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں, بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان میں ناانصافیاں ہیں. بہنوں کی جائیدادیں نہیں دیتے, ان کو وراثت نہیں دیتے. اپنی بیٹیوں سے اور ہمارا رویہ, بہوؤں سے اور رویہ ہے, ہمارے لین دین کے معاملات اور ہیں. ہم ظلم سے پیچھے نہیں ہٹتے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم چھوڑ دیں, انشاءاللہ نیا پاکستان بن جائے گا. جھوٹ چھوڑ دیں, نیا پاکستان بن جائے گا. نئے مسلمان بن جائیں گے, اچھے مسلمان بن جائیں گے. صرف 2 پیغام ہیں, باقی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اس کو ہم اپنا لیں اور اس عظیم پاکستان کی ہم قدر کریں. یہ بہت عظیم ہے. صرف نیگیٹو پہلو نہ دیکھیں, وہ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں. میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, جتنا مرضی بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جاپان ہے, جاپان کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں آپ ان کی مارکیٹوں میں چلے جائیں, آپ ان سے متاثر ضرور ہوں, مرغوب نہ ہوں, ان کی اچھی چیزوں کو فالو ضرور کریں, لیکن ان سے مرغوب کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کی مارکیٹوں میں چلے جائیں, آپ کو ایک ریپر نہیں ملے گا. لیکن ہمارا رویہ ہے, ہم اتنے لوگ تو بدل سکتے ہیں کہ ہم نے گند نہیں پھیلانا کہیں, اپنی گلی کو صاف رکھنا ہے, گھر کو صاف رکھنا ہے, اپنی سواری کو صاف رکھنا ہے, اپنی گلی کو صاف رکھنا ہے, آفس کو صاف رکھنا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں نا آپ, لیکن ہم ان سے مرغوب ہو جاتے ہیں. بس یہ دل کرتا ہے وہاں سافٹ ویئر کوئی نیا آ جانا. انسان تو ہم ہی ہے نا, وہاں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے, یہاں نہیں ٹھیک ہو سکتے, وہاں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور وہ ملک, لیکن وہاں بھی جرائم اس طرح کے لوگ دل برداشت ہیں. وہاں پہ خودکشی کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں, خودکشی کے لیے اسپیشل سرکاری پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ آپ مرنا چاہیں تو مر سکتے ہیں. لہذا یہ پاکستان ہے, عظیم ملک ہے, عظیم نعمت ہے, اور ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کی. اس کی قدر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.